الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انی وجدت امرأة تملکہم، اور بے شک میں نے پائی ایک عورت، تملکہم جو ان کے اوپر راج کرتی ہے، بادشاہی کرتی ہے، وَأُوتِیَت اور عطا کی گئی من کل شیء ہر قسم کی چیزوں میں سے اس کو چیزیں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کا بہت بڑا عرش بھی ہے، وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ پایا میں نے اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ پس یوں ان کو روک دیا سیدھے راستے سے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ کہ وہ اب راہ نہیں دیکھتے، اللہ يَسْجُدُوا کیوں ایسا نہیں کہ وہ سجدہ کرتے للہ اللہ کو، الذی یخرج الخبأ جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز کو، فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمینوں میں، ویعلم ما تخفون وما تعلنون اور وہی جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ جی ہدہد کی تقریر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب ہدہد کو پیش کیا گیا، صرف اس کو یہ وضاحت دینی چاہیے تھی کہ میں غائب کیوں ہوا۔ میں نے ایک بادشاہ عورت کو دیکھا، ملک سبا میں گیا، حضرت میں یہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں تھا، بات ختم۔ لیکن اس نے کیا کہا کہ انی وجدت امرأة تملکہم بے شک میں نے پایا ہے وہاں ایک عورت کو، تملکہم جو ان کے اوپر حکمرانی کرتی ہے۔ یعنی اس میں پہلی عجیب بات یہ ہے کہ ان کی حکمران کون ہے؟ ایک عورت، جبکہ مرد حاکم ہوتے ہیں لیکن اس ملک میں عورت کی چلتی ہے، عورت حکمران ہے، وہ راج کرتی ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ لیکن اس کے باوجود اس ملک میں ہر نعمت موجود ہے، کوئی ایسی نعمت ہے ہی نہیں کہ جو وہاں موجود نہ ہو۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے دنیا جہان کی ساری نعمتیں یہاں موجود ہیں، عوام بھی بڑی خوشحال، امن اور سکون بھی بہت زیادہ ہے، بڑی خوشحال عوام ہے، پیسے روپے والے لوگ ہیں وہ۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس ملکہ کا ایک تخت بھی ہے، بہت بڑا خوبصورت عالی شان، اس زمانے کی نادر ترین چیزوں میں سے، نایاب چیزوں میں سے ایک چیز کہ اس طرح کا تخت اور کسی بادشاہ کے پاس نہیں تھا، ہیرے جواہرات سے مزین تخت، بہت بڑا عالی شان تخت، اور اس کا یہ عالی شان تخت بتا رہا تھا کہ یہ لوگ بہت زیادہ خوشحال لوگ ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ خوشحال لوگ ہیں۔ بس یہاں بات ختم۔ لیکن ہدہد نے
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لوگوں کو مخاطب کر کے ایک خطاب کرنا شروع کر دی، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان کی حکومت میں وہ ایک عظیم بڑا عہدیدار بھی تھا۔ اس کی صرف نگرانی پرندوں کے اوپر نہیں تھی بلکہ سب لوگوں کے اوپر اس کی نگرانی تھی، بہت بڑا عہدیدار بھی تھا۔ لیکن دیکھیے، اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو عہدیدار ہوتے ہیں، جو حکمران وزراء ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی کتنی بڑی ہوتی ہیں۔ ان کو ہر صورت میں اپنی عوام کا خیال کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کرنی چاہیے کہ ان میں سے کوئی مشرک نہ مر جائے۔ اب ہدہد کی تقریر ذرا ملاحظہ کیجئے کہ جو اس نے لوگوں سے وہاں خطاب کیا، یقین جانے بڑے بڑے علماء آج میں نے دیکھے ہیں کہ جو اس طرح کا بیان نہیں کرتے، اللہ کی توحید کو ایسے بیان نہیں کرتے جس طرح ہدہد نے بیان کیا۔ کس طرح وہ اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ کہتا ہے جی وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، حضرت میں نے پایا ہے اس عورت کو اور اس کی قوم کو کہ یسجدون للشمس، کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ بہت ساری قومیں گزری ہیں کہ جو سورج اور کواکب کی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی۔ ان میں یہ ملک سبا والی جو قوم تھی، یہ بھی سورج کی اور کواکب کی پجاری تھے، یہ ستاروں کے، سورج کے پجاری تھے۔ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ بہت برا عمل ہے، لیکن اس کے باوجود شیطان نے ان کے لیے ان کے اسی عمل کو خوبصورت بنا دیا، اس سے وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ قومیں جان تو دے دیتی ہیں لیکن اپنے نظریات کو وہ نہیں چھوڑا کرتی۔ بات سمجھ آئیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام خاموش، پیغمبر کی موجودگی میں ایک پرندہ خطاب کر رہا ہے۔ دیکھیں، پیغمبر موجود ہیں، کام ہے پیغمبر کا لوگوں کو دعوت دینا، لیکن پیغمبر کی تربیت دیکھیں کہ جانوروں کے اوپر کتنا اثر ہے۔ یہی ہم کل جمعے میں بات کر رہے تھے نا کہ صحابہ کس طرح غلط کر سکتے ہیں، غلط سوچ سکتے ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، کہ جبکہ انہوں نے براہ راست میرے نبی سے تربیت حاصل کی۔ یہاں پرندے کا عالم دیکھیں، پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام پرندے کی ایسی تربیت کی، اس کو ایسی توحید سکھائی کہ وہ اب لوگوں کو توحید سکھا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اسی عمل کو ان کے لیے مزین کر دیا، وہ اس کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پس ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے، وہ مستغرق ہیں اس شرک والی بیماری میں۔ نعمتیں تو ہر طرح کی مادی نعمتیں موجود ہیں، لیکن ان کے پاس توحید والی نعمت نہیں۔ ایک پرندہ ہو کر لوگوں کے عقائد کی فکر کر رہا ہے۔ کافر لوگ تھے، یقیناً وہ زنا بھی کیا کرتے ہوں گے، بڑے بڑے گناہ بھی، فحاشی عریانی بھی کافروں میں پائی جاتی ہے، نشہ بھی، دوسری برائیاں بھی کافروں میں پائی جاتی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہدہد نے دوسری برائیوں کو بیان نہیں کیا، ان کے عقائد و نظریات کو بیان کیا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ان کے عقائد کو بیان کیا۔ حضرت جی میں نے ان کے عقیدے کا ملاحظہ کیا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج اور ستاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری جماعت کا مشن عقائد کے اوپر زیادہ کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم سارے مضامین پر روشنی ڈالتے ہیں، لیکن عقیدہ سب سے مقدم ہے، کیونکہ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو سکا تو کوئی عمل قبول نہیں۔ ہدہد نے ان کے اعمال کا ذکر نہیں کیا۔ کافر میں بہت برے اعمال پائے جاتے ہیں، آج بھی یورپ کے لوگ بڑے خوشحال ہیں، ملک سبا کی طرح، اس زمانے کی طرح، لیکن برائیاں ان میں دیکھیں کس طرح ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، بدماشی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن ہدہد ان کی برائیوں کو بیان نہیں کرتا، بلکہ ان کے عقیدے والی برائی کو بیان کرتا ہے۔ یعنی
حضرت نے فرمایا تھا نا کہ اگر ہدہد کوئی جائز وجہ نہ لے کر آیا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا یا اس کو سزا دوں گا۔ اور ہدہد یہ بات جانتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاد کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ مجاہد پیغمبر گزرے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، بڑا جہاد کیا ہے انہوں نے اللہ کی راہ میں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ جان لینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے اور جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے۔ ہدہد وجہ بیان کر رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں نے ایسی قوم کو پایا ہے جو ہے تو خوشحال، انہوں نے اپنی عوام کو خوشحال تو رکھا ہوا ہے لیکن شرک میں مبتلا ہیں، جلدی کیجئے، تیاری کیجئے، ہم ان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں اور ان کو دعوت توحید دیں، اگر وہ مان لیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کے خلاف ہم ہتھیار پکڑ کر جہاد کریں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بیان، اور اگلا مضمون جب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اس کی طرف خط لکھا اس میں دو ہی چیزیں تھیں کہ میں سلیمان پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی توحید کو قبول کر لو، میری رسالت کو قبول کر لو، یا پھر میں ایسی فوج لے کر آؤں گا کہ جو دنیا جہان میں کبھی کسی نے دیکھی بھی نہیں ہے۔ تمہاری خوشحالی اپنی جگہ پر، تمہارا عروج اور ترقی اپنی جگہ پر ہے، لیکن منٹوں میں نیست و نبود کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن وہ لوگ سیانے نکلے، ان کی بادشاہ جو ملکہ بلقیس تھی وہ سمجھدار نکلی کہ اس نے بجائے لڑائی کرنے کے دعوت توحید کو قبول کر لیا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہرحال ایسا ہی ہوتا ہے، عقیدہ جب برا، عقیدہ اور عمل جب برا ہوتا ہے نا، شریعت کے خلاف ہوتا ہے، شرک والا عقیدہ جو ہوتا ہے، شیطان اسی کو اتنا مزین اور خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے، اللہ کو چھوڑ کر لوگ اولیاء کے سامنے جھک رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں مزاروں کو، قبروں کو، مانگا جا رہا ہے ان سے، لیکن جب ان کو سمجھانے کی غرض سے ان کو روکیں تو وہ فوری طور پر جو سینہ آگے تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خبردار ہمارے مذہب کو کوئی بات بھی نہ کرے، ہم ہدایت پر ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے علاوہ نہ کوئی پکار کے لائق ہے، نہ کوئی سجدے کے لائق ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اب ہدہد کی تقریر کا ذرا انداز دیکھیے۔ اب یہ باتیں تھی حضرت سلیمان کے سامنے، اب لوگوں کے سامنے مخاطب ہو گیا۔ حضرت سلیمان سے بیان کرتے کرتے یہ حضرت سلیمان بیٹھے ہیں، ان کو یوں سناتے سناتے یہ باتیں لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا کہنے لگا؟ اللہ یسجدوا للہ الذی، او لوگو مجھے بتاؤ کیوں ایسا نہیں ہوا، یسجدوا للہ الذی، کہ وہ سورج کو سجدہ کرنے کی بجائے ایسے اللہ کو سجدہ کرتے، یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو ذرے ذرے کو زمین و آسمان میں جانتا ہے۔ یہ انداز، پیدا تو اللہ نے کیا، روزی اللہ دیتا ہے، اناج کو اللہ اگاتا ہے، بیج کو اللہ اگاتا ہے، ہماری سانسوں کا مالک اللہ ہے، تو کیوں ایسا نہ ہوتا کہ وہ سورج کی بجائے سورج کے رب کو سجدہ کرتے؟ یہ انداز ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، سورج کو کیا معلوم، وہ تو خود مخلوق ہے، اگرچہ جتنا بھی روشن ہے پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، سورج کو کیا معلوم، جو غروب ہو جائے وہ لوگوں کے احوال سے باخبر نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہوتا کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ اللہ جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی عالم الغیب ہے، جو میں چھپاتا ہوں اس کو بھی جانتا ہے، جو میرے سینے میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، میرے دل و دماغ میں کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے، میری زبان پر کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس سے تو واقف ہیں، پیچھے سے واقف نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ خطاب چل رہا ہے ہدہد کا، بس یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ العزیز مزید ہدہد کی 2 آیتیں ابھی باقی ہیں، کہ اس کی تقریر کی ابھی 2 آیتیں باقی ہیں،
وہ انشاءاللہ کل بیان ہوگی۔ یہ واقعہ چل رہا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور اس واقعے کو ہمارے لیے عبرت اور نصیحت والا واقعہ بنا دے۔